بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سارا بغداد عزت کرتا تھا۔ کچھ لوگ کے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں سٹائل ذرا ہٹ کے، ایک تاجر تھا بغداد کا، سارا بغداد مانتا تھا، وہ نہیں مانتا تھا حضرت بشر حافی کو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اور سب کا ماننا ضروری بھی نہیں ہوتا، جس کا دل کرے مانے، جس کا نہ کرے نہ مانے۔ بندوں سے منوانا ضروری نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ضروری ہے۔ تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو وہ تاجر نہیں مانتا تھا۔ سمجھ تو آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ میرا خیال ہے انتظام مکمل ہو گیا جی، مجھے ضرورت نہیں ہے اتنی پنکھے کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ بس بیٹھ جائیں، اب آپ تھوڑی دیر بات سن لیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑے وقت میں چند باتیں عرض کر لوں اور مضمون آپ تک پہنچ جائے۔ وہ تاجر کہتا ہے مجھے بابا جی اچھے نہیں لگتے تھے۔ بھی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ تو کہنے لگا یہ جمعے والے دن نا فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے۔ ضروری ہے باقی نماز مسجد میں پڑھنا؟ بولے میرے پاس کچھ لوگ اپنے امام کی شکایت لے کے آئے، کہنے لگے نہ عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، نہ عشاء کی پہلی 4۔ تو میں نے کہا جس چیز کو اللہ رسول پابند نہیں کرتے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ ضروری ہوتی تو واجب ہوتی، سنت مؤکدہ ہوتی، کیوں آپ وہ بات کرتے ہیں جس بات پر شریعت حکم نہیں لگاتی؟ تو تاجر کہنے لگا مجھے حضرت بشر حافی اچھے نہیں لگتے تھے، جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ سارے لوگ مجھے کہتے تھے بابا نیک ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ یار پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے۔ حضرت نے جمعہ کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی اور فرائض پڑھ کے جب باہر نکلے تو میں جاسوسی کرتے پیچھے ہو گیا۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے پیچھے جانے لگا نا، پیچھے پیچھے، تو انہوں نے جا کر ایک دکان سے نان خریدے۔ تو میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا دیکھو مولوی کو بھوک نے ستایا ہے، اس نے سنت نفل بھی چھوڑ دیے روٹی کے پیچھے۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ نان لیا اور پھر ایک ہوٹل پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے۔ تو میں نے کہا بابے کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، اس عمر میں کباب کھاتا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر آگے بڑھے تو جنگل کی جانب انہوں نے منہ کیا۔ میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، سبزے پہ بیٹھ کے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے، بہت ساری بری سوچوں سے بچا کرو، تمہیں کیا پتا سامنے والا کس مجبوری میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ حضرت جنگل میں داخل ہوئے، پھر تھوڑا آگے بڑھے تو کچی بستی شروع ہوئی، کچے مکان، کچے، جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لو، اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لو۔ کہتے کچے گھر، کچے غریبوں کے گھر۔ حضرت بشر حافی ان گھروں میں گئے تو ایک کچے مکان کا باہر سے دروازہ بند تھا، باہر سے کنڈی لگی تھی۔ حضرت نے وہ دروازہ کھولا۔ کہتے جب حضرت اندر گئے تو میں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا ایک نابینا اور فالج زدہ بوڑھے بابا جی لیٹے ہیں، اور ان کے منہ سے پانی نکل نکل کے ان کے سارے کپڑے اور وجود کو بھر رہا ہے۔ کہتے میں نے بغداد کے پیر کو دیکھا کہ دوڑے آگے بڑھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھول کے بھگو کے بابا جی کا منہ دھویا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے بابے کو پانی پلایا، پھر سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر پہلا لقمہ روٹی کا توڑ کے بابے کے منہ میں رکھا تو ساتھ کہنے لگے بابا جی معاف کر دینا، جمعے والے دن مجھے ذرا دیر ہو جاتی ہے کھانا لاتے، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی ادا کرنے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی ذرا معاف کر دینا۔ وہ شخص تاجر کہتا ہے میری ٹانگیں کانپنے لگی، یہ کیا ہو رہا، یہ کیا منظر ہوا؟ کہتے اب جب اگلی بات اس نابینا مریض نے کہی تو میں اور پریشان ہوا۔ وہ بوڑھے اور نابینا فالج زدہ بابا جی کہنے لگے بشر حافی یار 14 سال ہو گئے تو روزانہ آتا ہے، 14 سال بیت گئے، 14 سال تو روز آتا ہے، میں زندہ لاش پتہ نہیں کب تک بوجھ بنا رہوں گا، تو کب تک میری نوکری کرے گا، بس کر نہ آیا کر۔ تو حضرت بشر حافی بھی روئے، کہنے لگے بابا جی یہ جو سارا بغداد میری عزت کرتا ہے، میں ننگے پیر چلتا ہوں تو جانور بھی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے، تو بابا
یہ میرے چلے میری تسبیح میری عبادت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، یہ اس لیے ایسا ہے کہ میں تیری خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی ہے۔ وہ تاجر کہتا میں برا سوچتا تھا، لیکن حضرت جب کھانا کھلا کے باہر آئے تو میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مجھے بھی مرید کر لیں، لائیں ہاتھ میں غلام بن جاؤں، آگے بڑھے میں پانی بھروں گا، میں نوکری کروں گا۔ تیرا اتنا اونچا کردار کا قد تھا اور میں دور رہا، میں بھی نوکر بنوں گا، غلام ہوں آج سے۔ تو کہنے لگے اچھی طرح سوچ لے۔ میں نے کہا بابا ابھی بھی سوچنا ہے؟ سوچ لیا بس۔ میرے بھائی اچھی سوچ پیدا کرو، ٹھنڈی سوچ، ایک کام اچھی سوچ والا کرو، دوسرا اعمال میں حسن پیدا کرو، رشتوں کو نبھانا سیکھو۔ رشتوں جو لوگ اپنی ذات بناتے ہیں نا ان کی کوئی نہیں بنتی۔ ہم لوگ نا ذات کے قیدی ہیں، ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، ہماری ذات پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے سلوٹ کرو، میری عزت کرو، میں اگر باپ ہوں تب بھی قابل احترام ہوں، بھائی ہوں تب بھی حقوق ادا کرو، شوہر ہوں تو مجازی خدا ہوں۔ ہم لوگوں نے نا اپنے حقوق لینے کا چارٹر تیار کیا ہے، مجھے سلوٹ کرو، اس بندے نے سلوٹ۔ میری طرح کے مولوی اور پیر بھی کہتے ہیں تم نے تو صحیح استقبال ہی نہیں کیا، نعرے نہیں لگائے، پھول ہی نہیں لے کے آئے، یہ کوئی کرسی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں بہت بڑا عالمی آدمی، ابھی اعلان ہو رہا تھا نا، عالمی آدمی ہو تو اے سی والے کمرے میں کیوں نہیں میرے جلسے کا بندوبست کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نخرے کرتے پھرتے ہو، یاد رکھو جو لوگ نخرہ کرتے ہیں وہ دکھی رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، اس نے سلوٹ کیوں نہیں کیا، اس نے سلام کیوں نہیں لی، وہ بندہ جو تھا وہ آیا کیوں نہیں؟ اور جو بندہ خادم بن کے زندگی گزارتا ہے وہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بھلا کرے، کسی کا بھلا کرے، کسی کی خیر کرے۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو سمجھ لیں کہ ماں باپ، اگر کسی کے 10 بیٹے بھی ہیں تو ہر بیٹا یہ سمجھے کہ ماں باپ کی ساری ڈیوٹی میری ہے، ساری ڈیوٹی میں نہیں کرنا ہے سارے کام۔ اگر 10 بھائی ہیں اور ان کی 4 بہنیں ہیں تو ہر بھائی سوچے کہ ساری بہنوں کا میں نے ہی خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی بچوں والا ہے تو کہ چھوڑ یار تھوڑی سی زندگی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے خدمتیں کرانے کی، بچوں کا فرض ہے خدمت کرنا، لیکن باپ یہ ذہن نہ بنائے۔ ہم کوشش کریں، ہر پڑوسی کہتا ہے میرے حقوق ادا کرو، تو پروگرام بنانا میں نے حقوق ادا کرنے ہیں، کسی کو کچھ دینے کی کوشش کریں، کسی کا کچھ بھلا